نوری صاحب یہیں سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کاشانہ نبوت میں وقت گزارنے کا شرف حاصل ہوا طویل عرصہ، اور کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ اللہ کے رسول نے خوش ہو کے آپ کا ماتھا چوما۔ فرمائیے ذرا ان کے اعزازات، فضائل، ان کی خدمات، ان کے کمالات کاشانہ نبوت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بالکل جس طرح ابھی علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ کا مقام، منصب غیر معمولی ہے، اور اسلام کی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جن ہستیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کے خد و خال کو نمایاں کیا، اسلام کے قواعد و ضوابط کا نمایاں کیا، ان میں ایک حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں۔ واہ! یعنی صحابی تو ہیں ہی، لیکن ایسے صحابی جن کی وساطت سے اور جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں اتریں جو آیتیں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنما سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا شرف ہے۔ بے شک۔ تو جہاں پہ علامہ صاحب نے بات ختم کی کہ جب ان کے والدین کی ساری جو پیشکش تھی، اس کے باوجود حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اور آپ کے زیر سایہ رہنا قبول کیا، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کوئی جبر نہیں فرمایا، سبحان اللہ، اختیار دیا۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ دیکھیں ہر سٹیپ جو ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، آپ کا عمل بھی جوامع الاعمال ہے، ہر عمل ہزار اعمال اس سے پھوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، بس نگاہ بصیرت جتنی کسی نے اللہ نے کسی کو عطا کی اتنا ہی اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی جس جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رہنمائی مل رہی ہے امت کو۔ جب آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے، یعنی کتنی شفقت ہے، انتہا ہے شفقتوں کی، اور بیت اللہ شریف کے پاس جا کے فرمایا سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک غلام کے بارے میں فرمایا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ غلاموں کو اس منصب پہ لے جانا ہے کہ جو صدیوں میں نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکا، نہ مستقبل میں ہو سکتا، بنا دینے والی بات ہے، لا دینے والی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تاریخ عالم، دنیا کے ہسٹورین اس پہ متفق ہیں، صرف اسلام ہے جس میں غلام حکمرانی تک پہنچے۔ ہائے بر صغیر میں خاندان غلامہ، بالکل، اور عالم عرب میں مملوک خاندان، یہ دونوں زید بن حارثہ اور حضرت بلال کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا کی کسی تہذیب کی ہسٹری، آپ جب سے ہسٹری ریکارڈ ہوئی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ سیدہ ام ایمن کا بھی صدقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو وقار عطا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ زید بن حارثہ جیسی ہستیوں کا جو ہے وہ آگے تسلسلہ میں نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے حضرت زید کو یہ منصب عطا کر دیا، اب اس سے کچھ چیزیں آگے پیدا ہونی شروع ہوئی سوسائٹی کے اندر۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اہتمام فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، جب ہم سورہ احزاب کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 40 تک، یہ پانچوں کی پانچوں آیات ان احکام پہ مشتمل ہے جن کا مرکز و محور زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ اللہ، جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کرنے کا فیصلہ تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کو انہوں نے وہ اچھا نہیں لگا، اس پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اتری، جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر مومنوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، قانون بن گیا، قانون بن جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر اس کو قبول کر لیا۔ جب یہ ہو گیا، اب اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ نباہ نہ ہونے کے امکانات پیدا ہوئے، تو حضرت زید نے چاہا کہ میں اچھا، یہ عرب معاشرے میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، اس کو بھی بے نہیں وہی حقوق حاصل ہوتے تھے جو اصلی بیٹے کے وارث ہوتا تھا، وارث ہوتا تھا، وارث ہوتا تھا۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب اس اتنے بڑے اسٹیبلش ٹریڈیشن کو جو کلچرل نہیں لیگل ٹریڈیشن بن چکی تھی، جی بالکل، اس کو توڑنا آسان تھا۔ اب اس کو، یہ خود ایک بت شکنی ہے، بت شکنی تھی، اور ان بتوں سے بڑی بت شکنی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے اتنا ہی بڑا اقدام ضروری تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے کیا۔ تنولی صاحب، آپ متفق ہیں کہ سنگ و خشت کے بت توڑنے کے مقابلے میں جو ذہنوں اور دلوں میں موجود بت ہیں ان کا توڑنا مشکل ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سنگ و گھشت تو ایک ہی دفعہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، روایات نسلوں میں کھڑی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی سنگ و خشت کو ہٹانے کا مطلب ایک فرد کو ہٹانا، جی، روایات کو ہٹانا نسلوں کو ہٹانا، نسلوں کا کام ہے، یہ پوری نسلوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں، بالکل تاریخ کا دھارا موڑ دینے کی بات، دھارا موڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں 2 آیات صرف اس بارے میں ہیں، اے میرے رسول آپ اس کو حرج کیوں محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، اللہ کان امر اللہ مفعولا، اللہ کا جو کام ہے ہو کے رہے گا، یہ اللہ چاہتا ہے ایسا ہو، ورنہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بیٹے جس باپ سے پیدا ہوئے انہی کی نسبت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا منصب عطا ہوا تھا ان کو زید ابن محمد، جس کو ہٹانے کے لیے اللہ کو آیت اتارنی پڑی۔ کمال ہے۔ زید بن محمد سے زید بن حارثہ پہ پھر ان کی آئیڈینٹی، ان کا آئی ڈی کارڈ جو تھا لانے کے لیے اللہ نے آیت اتاری۔ یہ نام میں تبدیلی ہوئی
محبت میں تبدیلی نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ کہنا چاہیے نام میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. یہ رسم میں تبدیلی واہ ہوئی. واہ واہ. یہ وہ جو گمراہی کا اسٹیبلشڈ ایک سٹیپ تھا اس کو ہٹانے کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب ختم اللہ رب العزت نے کہاں پہ کیا؟ یہ بھی ہمیں زید ابن حارثہ کے ہم ممنون احسان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ یہاں ختم نبوت کی آیت اتری. واہ 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 واہ. یعنی اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا منصب دکھا کے سوسائٹی کو بتایا متنبی بننا جو ہے اس کو اس حقوق یعنی کا ہم نسل کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم و جلیل آیت مبارکہ کی شان نزول سیدنا زید ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا آیت کا پہلا حصہ دیکھیں نا, محمد تو میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. ہاں جی سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب عارفین ورفا یہ بیان کرتے ہیں اس آیت میں یہ نقطہ بھی ہے, میرے رسول کی طاقت قبیلوں کے جتھے نہیں ہیں, ختم نبوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رسول کی عظمت ختم نبوت ہے, قرآن ہے, میں ہوں, میری تائید ہے. تمہاری جانا نہیں جو تم اپنے قبیلے, قوم, باپ دادا, بیٹے, بھتیجے, بانجے ان پہ انحصار کرتے ہو. یعنی آپ تصور کریں حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے سے ہمیں جو تعلیمات ملیں, انہوں نے روایات کو درست کیا, انہوں نے عقائد کو درست کیا, انہوں نے ہماری روحانیت کو درست کیا, روحانیت کو روشن کیا, انہوں نے ختم نبوت کو نمایاں کیا, اور یہ بات بتا دی کہ حضور کی نسبتوں کی برکتیں کیا کیا.